اب جب ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے. نیت کرنے کے بعد ہم تکبیر کہتے ہیں. تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کے بعد اعوذ باللہ، اس کو تعوذ کہتے ہیں. پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں آخر تک، اس کو تسمیہ کہتے ہیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد سورت ملاتے ہیں اور پھر ہم چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا قیام کا معاملہ مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں رکوع میں. رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے قومہ. پھر آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں. پھر سجدے سے اٹھتے ہیں. دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. پھر آپ اگلا سجدہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم قعدہ کرتے ہیں. تو اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو یہی قعدہ اخیرہ ہوتا ہے. اور اگر 2 سے زائد رکعت پڑھنی ہے، جیسے مغرب میں 3 پڑھتے ہیں، تو پھر دوسرا قعدہ اخیرہ ہوتا ہے. ظہر، عصر، عشاء میں 4 پڑھتے ہیں تو دوسرا قعدہ اخیرہ ہوتا ہے. تو قاعدہ اولا، قعدہ اخیرہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم خروج کرتے ہیں. خروج یعنی نماز سے نکلنا. اس میں ہم سلام پھیرتے ہیں اور نماز سے نکل جاتے ہیں. تو اب جب آپ نماز کی ابتدا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے. آسان سی نیت. اگر آپ آج کی عصر پڑھ رہے ہیں تو آپ یوں نیت کریں گے، یعنی دل میں اس کو حاضر کر لیں گے. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. دل میں کیا چیز حاضر کریں گے؟ آج کی عصر کے فرض پڑھتا ہوں بس. اور جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر. منہ قبلے کی شریف کی طرف وغیرہ یہ کہنے کی ضرورت، رکعت کی تعداد بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر ہماری پہلے بات ہو چکی ہے. کہہ لیا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن میں وہ چیزیں ذکر کر رہا ہوں جس کو آپ چھوڑیں نہیں. آج کے عصر کے فرض پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر. یہ آپ نے نیت کر لی. اس کے بعد آپ تکبیر کہیں گے. اب نیت کر کے باڈی لینگویج کس طرح ہونی چاہیے؟ سمت قبلہ کھڑے ہوں گے. پیر کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا اور آپ ہاتھ اوپر تک لے جائیں گے اس طرح، اور ہاتھ قبلے کی سمت ہوں گے. بعض اوقات یوں بھی کرتے ہیں، یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے قبلے کی سمت ہوں گے. اور ہاتھوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے. یہ اپنی حالت پر چھوڑتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے. یوں نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں. اب جیسے رہتی ہیں ویسے قبلے کی طرف کر لیا. یا آپ کانوں کی لو کو انگوٹھے چھوئیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لے آئیں. اب یوں لانا ہے اللہ اکبر. بعد میں اللہ اکبر نہیں کہنا، کہتے ہوئے نیچے لانا. اب بعض اوقات لوگ اللہ اکبر، ایک کو میں نے یوں بھی دیکھا اللہ اکبر، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر. ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں. ناف کا ایڈریس تو پتہ ہے نا، اس کے نیچے. بعض اوقات یہاں باندھ رہے ہوتے ہیں، ناف کے اوپر ہی باندھ رہے ہوتے ہیں. ناف کے نیچے الٹا ہاتھ نیچے رکھنا ہے، اس پہ سیدھا ہاتھ رکھنا ہے. 3 انگلیاں یہ سامنے رکھنی ہیں اور اس سے اور انگوٹھے سے، چنگلی یا چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ایسے دائرہ سا بنا لینا ہے. اس طرح کریں گے. یہ آپ کی کھڑے ہونے کی حالت ہو گئی اور آپ نے تکبیر کہہ دی. اس کے بعد آپ تکبیر کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھ رہے ہیں. ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ آپ نے پوری پڑھ لی، واجب ہے. اور پھر پوری سورت آپ نے پڑھ لی. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، سورت ملانا واجب ہے. چھوٹی سورت ملانا واجب ہے پوری. یا بڑی سورت پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے آپ کو 3 آیتیں پڑھنی ہیں، یا ایک بہت بڑی، اتنی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو تو اس سے بھی واجب پورا ہو جائے گا. جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو آپ کو بیچ میں گیپ نہیں کرنا. سورہ فاتحہ کے فوراً ساتھ آپ کو سورت ملانی ہے. اب سوچنے میں اگر وقت لگا دیا کہ کون سی سورت پڑھوں اور 3 سبحان اللہ کی مقدار خاموش رہا تو یہ واجب ترک ہو گیا. ایسا نہ کرنا واجب تھا، کیا تو واجب کا ترک ہو گیا اور اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا بھولے سے کرنے کی صورت میں. تو فوراً سورت شروع کرنی ہے. اور سورت پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن پڑھ چکے جتنا آپ کو پڑھنا ہے، بعض اوقات ہم لمبی سورت بھی پڑھتے ہیں تو 3 آیت تک تو واجب تھا، وہ تو لازم ہی تھا. لیکن آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں تو جب آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو فوراً رکوع کرنا ہے. تو سورت کے بعد فوراً رکوع میں جانا یہ واجب ہوتا ہے. اگر یعنی سورت پڑھ لی اور پھر بھی کھڑا ہے تھوڑی دیر اور اس کے بعد جا رہا ہے، تو اگر 3 سبحان اللہ کی مقدار کھڑا رہ گیا تو پھر واجب ترک ہوا اور ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا. اچھا، جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں جو ہے اپنی نگاہ، جب قیام میں کھڑے ہوں گے تو اپنی نگاہ ہمیں سجدہ گاہ کی طرف رکھنی ہے. جہاں پر ہمارا سجدہ ہوتا ہے وہاں ہم نے نگاہ رکھنی ہے کھڑے ہونے کی حالت میں. پھر ہم جب رکوع میں پہنچ گئے تو رکوع میں
نگاہیں پیروں کی طرف ہوں گی، اور ہاتھ رکوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ ہے رکوع کا ادنیٰ درجہ۔ اگر یہاں تک ہے تو یہ رکوع نہیں ہے بلکہ یہ کھڑا ہوا ہی ہے، اور یہ یہاں سے رکوع شروع ہو گیا۔ اور اعلیٰ ترین جو ہے یہ یوں ہے رکوع کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو، اور آپ گردن جو ہے وہ آپ کی پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اور گھٹنوں کو اس طرح سے پکڑنا ہے کہ انگلیوں کو چاروں طرف پھیلا کر گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور یہ بالکل سیدھے رکھنے، بعض اوقات یوں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایسے بالکل سیدھا رکھیں۔ اگر اس کو سیدھا رکھیں گے تو پیٹھ بالکل سیدھی رہے گی، یہ اس کی حیت ہے۔ اور پیروں کی طرف آپ کی نگاہیں ہوں گی، اور اس کے بعد آپ 3 بار سبحان ربی العظیم یہ تسبیح پڑھیں گے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع مکمل کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو امام صاحب، جب ہم امام صاحب کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اور مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ ربنا لک الحمد کہتا ہے۔ امام صاحب ربنا لک الحمد نہیں کہتے، حضور نے فرمایا دونوں کو تقسیم کر دیا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اچھا، جب یہ تکبیرات لگا رہے ہوتے ہیں، امام بھی کہتا ہے رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، ہم بھی جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، تو ہم جاتے ہوئے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر رکوع میں جاتے ہوئے۔ اب جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو رہا ہے تو ہم ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ بعض اوقات لوگ پورے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ آپ جس طرح امام یوں ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو آپ اس طرح ربنا ولک الحمد، آپ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، اور پھر سیدھا کھڑا ہونا ہے، یہ بھی واجب ہوتا ہے، یہ قومہ کہلاتا ہے، یہ بھی واجب ہے، سیدھا کھڑا ہوں گے اور پھر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص آدھا ذرا سا کھڑا ہوا اور چلا گیا کہ رکوع ہی کی حالت ہے، سمیع اللہ علیہ وسلم یوں کر کے چلا گیا، تو اب اس نے یہ والا واجب ترک کر دیا، اور بھولے سے ایسا کرنے کی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ پھر ہم سجدے میں آ گئے، تو سجدے میں جب ہم جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں چلے گئے، تو سجدے میں سب سے پہلے آپ نے پیر تو آپ کے زمین پر ہی رکھے ہوئے ہیں، پھر آپ نے گھٹنے رکھنے ہیں دوسرے نمبر پر، پھر ہاتھ رکھنے ہیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان پہلے ناک رکھیں گے اور پیشانی رکھیں گے۔ سجدے کی تعریف یہ ہے کہ وضع الجبہۃ علی الارض، کہ پیشانی کا زمین پر رکھنا یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہتھیلیاں ہیں اس کے درمیان ہمیں یہ اپنی پیشانی رکھنی ہے۔ پھر یہ جو ہاتھ ہے ان کو اسی طرح سے بالکل اپنی حالت پہ چھوڑ دینا ہے، نہ یوں کرنا ہے نہ یوں، اس میں بناوٹ کچھ بھی نہیں کرنی ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، ایسے ہی چھوڑ دیں اس کو۔ تو بس جتنی اس طرح کھلی رہتی ہیں عام طور پر، ایسے ہی اس کو ڈھیلا چھوڑ کر آپ نے یہ سجدے کی حیت اختیار کرنی ہے۔ پیر جو ہے اس میں آپ کے پیر دونوں زمین سے لگے ہوئے ہونے چاہیے، اگر زمین سے اٹھے ہوئے ہوں گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ سجدے کی حالت میں اگر پیر زمین سے اٹھے ہوئے ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ فقہا نے تو مزید بھی لکھا ہے اس پر کہ ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا شرط ہے، اور شرط پوری نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ تمام انگلیاں اگر مڑ سکتی ہیں تو ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ جو عذر ہے جس کو پیر میں درد ہوتا ہے، انگلیوں میں درد ہوتا ہے، اس کا مسئلہ علیحدہ ہے، اس کے لیے رعایت ہے۔ تو انگلیاں جو ہیں وہ قبلے کی طرف کرے گا، اور اس طرح سے وہ سجدہ کرے گا، 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھے گا، اور سجدے میں اس کی نگاہ یہاں ناک کی طرف ہوگی، ادھر ادھر وہ نظر گھمانا نہیں ہے کہ برابر والا کیا کر رہا ہے، اپنی نماز پہ توجہ۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے، اور جب اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے تو ہم یہاں پہنچ جائیں گے جلسے میں۔ اب پورے سجدے سے کھڑا ہو کے سیدھا بیٹھنا چاہیے، یہ بھی واجب ہوتا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور اس تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد سبحان اللہ کی مقدار بیٹھیں، اور اس کے بعد اگلے سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں، اور اسی طرح سے جس طرح سے پہلا سجدہ کیا تھا اسی طرح سے سجدہ کریں۔ جب آپ جلسے سے اٹھیں گے تو آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوگی، نگاہیں اور ہاتھ کیا کر رہے ہوں گے، اور پاؤں کیا کر رہے ہوں گے۔ تو پہلی بات یہ کہ جو الٹا پیر ہے اس کو بچھا دیں گے اور سیدھے پیر کو کھڑا رکھیں گے، یہ پاؤں کی حالت ہو گئی۔ اور ہاتھوں کی حالت یہ گھٹنوں کے پاس اس طرح اپنی حالت پر ایسے چھوڑ دیں گے کہ انگلیاں جو ہیں وہ گھٹنے کے پاس پہنچیں گی، اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، اور نگاہیں گود میں رکھیں گے، گود کی طرف دیکھیں گے۔ جب ہم سمیع اللہ، اس کا بھی بتا دوں کہ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو ہماری نگاہ جو ہے وہ سینے کی طرف ہوگی۔ تو بہرحال سجدے کا آپ کو بتا دیا،
پیروں کی حالت، ہاتھوں کی حالت اور نگاہوں کی حالت یہ ہے کہ ہم گود میں اس وقت دیکھیں گے۔ اور اسی طرح سے جب ہم جلسے میں بیٹھیں گے، اس وقت کی حالت بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا سجدہ کریں گے، اگلے سجدے سے جب اٹھیں گے تو قاعدہ اولا ہوگا یا قاعدہ اخیرہ ہوگا، پہلا قاعدہ ہوگا یا آخری قاعدہ ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو التحیات پڑھنی ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے، اور بیٹھنے کی وہی حالت تھی جو جلسے کی حالت تھی، پہلے سجدے سے اٹھ کر جس طرح بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھیں گے، کہ بیٹھنے کی حالت میں پیروں کی حالت، ایک پیر بیٹھا ہوا ایک کھڑا ہوا رہے گا سیدھا، اور ہاتھ جو ہے ایسے ہی گھٹنے کے پاس رکھے ہوں گے، اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے ڈھیلا، اور نگاہ جو ہے وہ گود میں ہوگی، اور آپ تشہد پڑھیں گے التحیات سے آخر تک۔ اب اگر یہ پہلا قاعدہ ہے تو التحیات تک پڑھ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر یہ سنت غیر موقدہ نہیں ہے، فرض سنت غیر موقدہ اور نفل کے علاوہ نماز ہے تو آپ التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ قاعدہ اخیرہ ہے تو قاعدہ اخیرہ میں آپ پھر التحیات میں جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پر پہنچیں گے تو اشہد ان لا الہ پہ، لا الہ پہ آپ انگلی اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ گرا دیں گے یہ، اور اس میں یہ جب آپ اٹھائیں گے تو یوں دائرہ بنے گا، یوں ایسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پہ اس کو گرا دیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ قاعدہ اخیرہ ہے تو آپ درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ جو رب اجعلنی والی دعا ہوتی ہے وہ، اور پھر ربنا آتنا پڑھ کر ختم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ دعائیں بھی منقول ہیں جو احادیث میں یا حدیث میں جو بھی دعا ذکر کی گئی ہو اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک دعا میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمیں یاد ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ہوتی ہے یاد۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ سوچ آپ کے ذہن میں ہو کہ بھئی یہ رب اجعلنی کے علاوہ اور بھی احادیث میں دعائیں ہیں، اگر وہ بھی پڑھے گا تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض اوقات کوئی اگر اعتراض کرے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس یہ معلومات ضرور ہونی چاہیے، اور آپ اس کو کہہ سکیں کہ ہاں آپ اس کی جگہ کوئی اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اب آپ نے سلام پھیرنا ہے، خروج کرنا ہے نماز سے نکلنے کے لیے۔ تو جب آپ سیدھے ہاتھ کی طرف پہلے سلام پھیریں گے تو یہاں جتنے نمازی ہیں، جتنے فرشتے ہیں اور امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کی کو بھی سلام کرنے کی نیت کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر اس طرف تو یہاں بھی جتنے نمازی ہیں اس طرف، جتنے فرشتے ہیں اس طرف، اور امام صاحب کو بھی سلام کرنے کی نیت کریں گے، دونوں طرف امام کی نیت کر لیں، یہ بہتر ہے۔ تو اس نیت سے پھر ان کو سلام کریں گے تو نماز سے باہر ہو جائیں گے، اور اس میں لفظ سلام کے ذریعے سے نماز سے نکلنا واجب ہوتا ہے۔ نماز کا مکمل طریقہ ہو گیا۔